رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہر ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہے، بدخواہی نہ کرے۔ خیر خواہی کے اندر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب دیکھا تو اس کی پردہ پوشی کریں، نہ کہ اس کو اچھالیں، اس کو ذلیل اور رسوا کریں، اور پبلک میں بیٹھے ہوئے اس کو کہے ابھی تو کیا بات کر رہا ہے، تو تو زانی ہے، تو تو شرابی ہے، تو تو چور ہے، تو تو کل یہ پکڑا گیا تھا۔ نہیں، اگر اس سے بحیثیت انسان ہونے کی کوئی غلطی ہو گئی تو ہم سے بھی تو پتہ نہیں کتنی غلطیاں سرزد ہو رہی ہوں گی۔ رب العالمین نے ہمارے کتنے گناہوں کو پر پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اور رب العالمین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امت کو حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور اس خیر خواہی کے اندر یہ چیز پہلے نمبر پہ آتی ہے کہ اگر کوئی عیب اپنے کسی بھائی یا بہن میں دیکھیں تو اس کو نشر نہ کریں بلکہ اس کی پردہ پوشی کریں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کے عیبوں پر دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے عیبوں پر قیامت کے دن پردہ پوشی فرما دے گا۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو بلائے گا اور دست رحمت دراز فرمائے گا اور چپکے سے پوچھے گا اس سے، اے میرے بندے، تو نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی کری، یہ قصور کیا، یہ گناہ۔ اللہ یاد دلائے گا اس کو دنیا کے اندر، اور وہ بندہ اعتراف کرے گا، پسینے میں شرابور ہوگا، اعتراف کرے گا ہاں یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا دنیا کے اندر میں نے تیرے ان گناہوں پر پردہ پوشی کی ہوئی تھی، کسی کو نہیں معلوم تھا، مجھے معلوم تھا، جا آج میں تیرے ان گناہوں پر پردہ پوشی کرتا ہوں اور جا جنت میں چلا جا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے کا کتنا فائدہ کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کر دے گا، اس کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دے گا، روز قیامت معاف فرما دے گا۔ اور جب ایک دوسرے کے خلاف خوب باتیں ہوتی رہیں اور اس کے عیبوں کا ذکر ہوتا رہے اور اس کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنے کا سبب بنتے رہے ہم، تو پھر یاد رکھیے جیسا کرنا ویسا بھرنا، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو دنیا میں ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے غالباً یہ سنا ہوگا کہ ایک بچہ، چھوٹا سا بچہ، ہتھوڑی اور کیل لے کر کے اور کچھ لکڑیاں جمع کر کے ٹھوکا ٹھاکی کر رہا ہے۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا ابا جان، آپ نے جیسا پیالہ میرے دادا جان کے لیے لکڑی کا پیالہ بنایا اور اس میں ان کو کھانا دیتے ہیں، تو میں آپ کے لیے یہ بنا رہا ہوں کہ دادا جان کے ہاتھ سے برتن گر جایا کرتا تھا، شیشے کا ٹوٹ جایا کرتا تھا، آپ نے ان کو لکڑی کا پیالہ دے کر کے اس میں کھانا دیتے ہیں، جب آپ اس عمر کو پہنچ جائیں گے میں آپ کے لیے پیالہ بنا رہا ہوں، میں آپ کو بھی اس میں کھانا دوں گا۔ دیکھا آپ نے، سنا، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کریں گے ہماری اولاد ویسے ہی ہمارے ساتھ کرے گی۔ اس لیے کسی کے عیب کو ظاہر کر کے اور اس کی رسوائی کا سبب بنانا اپنے آپ کو، یہ جائز و درست نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے، ورنہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں تو پھر ہے ہی۔ آخرت میں اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون من المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟
صحابہ نے کہا ملا درہم لہو ولا دینار لہو، جس کے پاس کوئی درہم و دینار یعنی روپیہ پیسہ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص مفلس ہے کہ اس کی نمازیں بھی ہیں، اس کے روزے بھی ہیں، بڑی بڑی عبادتیں ہیں اس کی، یعنی یوں سمجھ لیجئے اس کے عمرے بھی ہیں، حج بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوتیں بھی ہیں، صدقات و خیرات بھی، بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن جب روز قیامت آئے گا تو اس کے خلاف مقدمہ لے کر کے کئی لوگ آئیں گے۔ ایک آیا جی اس نے مجھے دنیا میں ذلیل اور رسوا کیا تھا، یا اللہ اس کا بدلہ دلوایا جائے۔ اب اس کی نیکیاں، جس نے ذلیل اور رسوا کیا تھا دوسرے کو، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، کم ہو گئیں اس کی نیکیاں۔ ایک اور آ گیا کہ یا اللہ اس نے میرا مال کھا لیا تھا۔ ایک اور آیا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ ایک اور آیا یا اللہ اس نے مارا تھا، یا اللہ اس نے میرا مال ہڑپ کر لیا تھا، یا اللہ یہ میری بیٹی کو اغوا کر کے لے گیا تھا۔ مظلوموں پر مظلوم آ رہے ہیں، اس شخص کے خلاف مقدمہ لے کر کے۔ تو آخر میں جب ایک شخص آئے گا اور وہ کہے گا یا رب خذ لی مظلمتی من اخی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے اس بھائی نے جو مجھ پر دنیا میں ظلم و زیادتی کری تھی، آج اس کا بدلہ دلوایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اب اتنی دیر سے آیا ہے، اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی باقی نہیں رہی جو میں اس ظلم کے بدلے میں اس کی نیکیاں تجھے عطا کر دوں۔ تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ اللہ، غور فرمائیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِهِ، اے پروردگار، وہ بندہ کہے گا یا اللہ جو میرے گناہ ہیں، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں جو میں وہ اس سے لے سکوں اس ظلم کے بدلے میں، یا اللہ جو میرے گناہ ہیں، میرے گناہ میرے سر سے ہلکے کر کے اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے فرمایا وَذَلِكَ يَوْمٌ عَظِيمٌ، وہ بہت بڑا دن ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سارے انسان، سارا جہان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، پیش ہوگا۔ فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، دیکھو جس کا جو دینا ہے، جو لینا ہے، جو حق مارا ہوا ہے، جس کو رسوا کیا، جس کو بدنام کیا، یہ سارے معاملات یہی برابر کر لو، یہی حق کی ادائیگی کر دو۔ وہ قیامت کے دن بڑی مشکل ہو جائے گی، وہاں بچنا بڑا مشکل ہوگا۔ ففاضت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، یہ بیان کرتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، ذرا غور تو کیجئے، ہم اپنی زندگی میں کس کس پر عیب لگا دیتے ہیں، کس کس کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس کس کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، کس کس کے اوپر ہم جھوٹے الزامات اور تہمتیں لگا دیتے ہیں۔ روز قیامت کیا حشر ہوگا، وہاں کیا جواب دہ ہوں گے۔